الدرس في عظمة كتاب الله تبارك وتعالى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تبارك وتعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ينهي تبارك وتعالى عباده المؤمنين عنها عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله. ثم أخبر أن بعضهم أولیاء بعض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اپنے مومنین بندوں کو منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی دوستی سے کہ ان کے ساتھ ہرگز دوستی نہ رکھیں. یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. تو یہاں چونکہ موقع یہی تھا کہ یہود و نصارہ کا ذکر کیا جائے، ورنہ معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام کافر جو ہیں وہ ملت واحدہ ہے. وہ چاہے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، مجوسی ہیں، سب کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ کبھی دوستی نہ رکھو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ ان بعضهم اولیاء بعض. یہ جتنے کافر ہیں ایک دوسرے کے تو دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے دشمن ہیں. الکفر ملت واحدہ، کفر سب ایک ہے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. ثم تحدد وتوعد من یطاعتی والکا. اس کے بعد اللہ نے تحدید فرما دی کہ جو آدمی اس حکم کے بعد بھی ان سے دوستی رکھے گا تو گویا وہ ان میں ہوگا. ویسے بھی یہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی شکل و صورت بناتا ہے تو گویا وہ بھی ان میں سے. وہ تو صرف شکل صورت ہے، یعنی ان کا لباس، ان کی شکل، ان کی صورت بناتا ہے تو ان کو بھی اسی میں سے شمار کیا جائے گا. کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کی حدیث مبارک. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ صحابہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ کس بات اسی لیے دی.
ورنہ کافر تو ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار تھے. وہ تو کہتے کہ حضور کا نام لینا چھوڑ دیں, کلمہ توحید چھوڑ دیں, بس آپ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, مسلمان مومن جو ہے وہ اللہ کے دین پہ قائم رہتا ہے, جتنی بھی تکلیفیں اس کو آئیں وہ اللہ کے راستے میں برداشت کرتا ہے. تو لہذا ایک بات پلے باندھ لیں کہ کافروں کو کبھی دوست نہ بنائیں, وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ جو تم دیکھتے ہو نا جی اپنا مختلف ملکوں میں کہ یہودیوں نے, نصرانیوں نے NGOs کے تابع بڑے بڑے ہسپتال کھولے ہیں, بڑے بڑے کالج بنائے ہیں, مدرسے بنائے ہیں, یونیورسٹیاں بنائی ہیں, اور مسلمانوں کے علاقوں میں بھی کہیں زلزلہ آتا ہے, کوئی حادثہ آتا ہے, مدد پہ پہنچ جائے. یہ ان کا اپنی ایک پلاننگ ہے اپنے مذہب کو ترقی دینے کے لیے. ہماری ہمدردی مقصود نہیں ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑیں اور ہماری یہ خدمات جو ہیں ان کو نظر آئیں. اسی لیے جتنے دنیا میں غریب علاقے ہیں وہاں یہ زیادہ کام کرتے ہیں, کیونکہ غربت جو ہے مجبوری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ کبھی کبھی یہ غریبی اور غربت جو ہے یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے بندے کو, آدمی مجبور ہو جاتا ہے. تو لہذا آج بھی آپ دیکھ لیں ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں, برما میں, سری لنکا میں اور بھی بڑے بڑے جہاں جو علاقے غربت زدہ ہے وہاں یہ کام کرتے ہیں, اور پھر ان کو یعنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین اسلام چھوڑ کر ہمارے دین پہ آ جائے. یہ تو ایک اتفاق کی بات ہے, یاد رکھو کہ ہم مسلمان ان کے مقابلے پر یعنی ہمدردی کے طور پہ 1% بھی کام نہیں کرتے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسلام قائم دائم ہے اور یہ 100% ہمارے خلاف کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کسی کو توڑ نہیں سکتے مگر 1% 2% توڑ. وجہ کیا ہے کہ باطل باطل ہوتا ہے, حق حق ہوتا ہے. وہ جس قدر ہی باطل کے لیے زور لگائے تو باطل ہی رہے گا اور حق جو ہے وہ حق ہی رہے گا. اسی لیے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی لیکن کبھی کافروں سے دوستی قبول نہیں کی ہے. اللہ تبارک, اسی لیے آپ نے قصہ بدر میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جب بدر کے قیدی حضور کے سامنے پیش کیے گئے 70 ان کا سردار مارا گیا اور 70 قید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا, چونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کوئی کام مشورے کے بغیر نہ کرے, اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے, اللہ کے نبی کو یہی حکم ہے کہ وشاورہم فی الامر, کہ مشورہ کریں, رائے لیں, رائے لینے کے بعد فإذا عزمت فتوکل علی اللہ, جب فیصلہ کر لیں اب اللہ پہ توکل کریں. حتیٰ کہ مفسرین نے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جب فرمایا تھا فرشتوں سے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. گویا اللہ بھی مشورہ کر رہے ہیں کہ بھیجوں یا نہ بھیجوں. تو حالانکہ اللہ کو تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اللہ اپنے بندوں کو سبق دیتے ہیں کہ کوئی کام مشورے کے بغیر نہ کریں. اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے کام جو ہیں وہ آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. تو جب مشورہ ہو جائے تو اسی لیے محاورہ ہے کہ من استشارہ ما ندما, من استخارہ, اور جس نے استخارہ کیا یہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح راستے پہ پہنچا دیتے ہیں. اچھا, استخارے کا کیا معنی؟ وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رائے اس میں کیا ہے. تو یہ ہر کام میں کیا کرے, یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام نہیں, چھوٹا کام بھی کیوں نہ ہو, دکان ہے, کاروبار ہے, شادی ہے, نکاح ہے, بیٹے بیٹی کا رشتہ ہے, کاروبار ہے, کوئی تجارت کرنی ہے, کوئی بزنس کرنی ہے, کم کر, سب سے پہلے استخارہ. اور کوئی مشکل نہیں ہے, 2 رکعت نماز پڑھیں نیت استخارہ سے, اور دعا استخارہ جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھیں, یعنی نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر دعا استخارہ پڑھیں, اور اس میں اپنے کام کا نام لیں اور کامل توجہ کے ساتھ 3 دفعہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھیں اور دعا مانگ پہ اللہ پہ چھوڑ دیں.
اگر کوئی دماغ میں بات نہ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب نظر آئے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور جی میں نے استخارہ کیا مجھے تو کچھ نظر نہیں آنا ہے، تو یہ تو کہیں حکم نہیں ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد نظر آتا ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو دکھلا دے، اس کی مرضی ہے، ورنہ کوئی استخارے کی شرط نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کا رجحان جو ہے وہ کس طرف، اگر کام کرنے کی طرف ہے مانا ہے کہ اسی طرف خیر، اور اسباب بھی اللہ اسی کے پیدا فرما دے اور وہ کام ہوتا چلا جائے گا، اور اگر آپ کا دل بھی نہیں مان رہا اور اسباب بھی مخالف بن رہے ہیں تو مانا یہ ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ ایک رات استخارہ کریں، دوسری رات استخارہ کریں، حتیٰ کہ 7 راتوں تک استخارہ کریں، پھر جس بات کی طرف دل مطمئن ہو جائے بس وہی اللہ کی رضا ہے، پھر اللہ توقع، تو وہ آدمی کبھی نقصان میں نہیں رہتا، وہ آدمی کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ استخارے کی اتنی اہمیت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کان یعلمنا کما یعلمنا القرآن، حضور جیسے ہمیں قرآن پڑھاتے تھے ایسے ہمیں استخارے کی دعا یاد کراتے تھے کہ ہر کام میں استخارہ کرو، حتیٰ کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نکاح کا پیغام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، حالانکہ بی بی زینب تو حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، قریب ہیں، اچھا پھر دنیا میں کوئی حضور سے بھی بہتر رشتہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی جو افضل الخلق ہے، جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، وہ جہاں پیغام دیں تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب پیغام پہنچا بی بی زینب کو تو بی بی زینب نے فرمایا استخیر ربی، کہ حضور کی خدمت میں جا کے عرض کریں کہ حضور آپ کا فرمان ہے لیکن میں اپنے رب سے پہلے پوچھوں گی، اللہ پاک جو فرمائیں گے اس کے مطابق میں عمل کروں۔ تو حضور کے نکاح کے لیے یعنی کوئی بات ہے یا پوچھنے والی کوئی بات بھی ہے بلا؟ اب بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں ابھی سوچ رہی تھی استخارہ کرنے کے لیے، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے گھر میں آ گئے۔ حضور میرے گھر میں کبھی ایسے نہیں آتے تھے کہ بغیر اجازت کے، بغیر اذن کے، بغیر اطلاع دیے، بغیر خبر دیے، اور آج بغیر کسی اطلاع کے آ گئے السلام علیکم۔ تو بی بی زینب کہتی ہے میں تو حیران رہ گئی، کیا ہو؟ حضور نے فرمایا زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ زوجک من فوق العرش، اللہ نے اپنے عرش سے تیرا میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو جب اللہ نے نکاح کر دیا ہے تو میری بیوی ہو تو بیوی سے کیا پوچھنا ہے؟ تو اس لیے میں بغیر اجازت کے داخل ہوا ہوں، کیونکہ اللہ نے خود نکاح کر دیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ تو اسی لیے بی بی زینب ہمیشہ تمام بیویوں سے فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو تمہارے والدین نے کیے ہیں، میرا نکاح تو رب العالمین نے کیا ہے، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو معنی یہ ہے کہ استخارہ کرے، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ مشورہ، کہ امرہم شورا بینہم، ہر کام میں۔ اچھا مشورے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی احمقوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کریں، مشورے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ارباب حل و عقد، دین والے لوگوں کے پاس جا کے مشورہ کریں، علماء کے پاس جا کے مشورہ کریں، محدثین، مفسرین، فقہاء کے پاس جا کے مشورہ کریں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تحقیق بھی کریں اور پھر استخارہ بھی کریں۔ تو یہ لازمی حکم ہے، اور اسی میں کار اب حضور نے بھی مشورہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ میں جنگ بدر کے قیدی جو ہیں ان کو قتل کر دوں یا ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دوں یا ان پر احسان کرتے ہوئے کچھ نہ لوں اور مفت میں چھوڑ دوں؟ آپ کی کیا رائے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری رائے پوچھتے ہیں تو آپ ان پہ احسان کریں، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑیں، تو غریب تو ہے نہیں،
سارے بڑے لوگ ہیں، ان سے فدیہ بھی دیں تاکہ مسلمانوں کی مالی مدد ہو جائے، اور ان کو چھوڑ بھی دیں، ان میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، ہم سب کے رشتہ دار ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے احسان کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ اسلام کی بات ڈال دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ ما رائے ہو گیا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضور ابو بکر کے بعد میری رائے، اور نہیں تم اپنی رائے بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضور میری رائے پوچھتے ہو نا، تو حضرت علی کو حکم دو، حضرت جعفر کو حکم دو، اور مجھے حکم دو، ہم سب تلواریں لے کے اپنے اپنے رشتے داروں کی گردنیں کاٹ دیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کافروں کو آج قیدی بنا کے آپ کے سامنے رکھا، آپ ان کو بس پھر رعایت دینا چاہتے ہیں، پھر چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ پھر آپ پر حملہ کریں، ان کی قوت ختم کر دو، آج مٹا دو کفر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر تم بڑے سخت آدمی ہو، حتیٰ کہ تورات میں بھی تمہارے بارے میں لکھا ہے کہ قبض من حدید، وہ تو لوہے کا سینگ ہے جس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، توڑ بھی نہیں سکتا، ہڈی کا ہو تو چلو ٹوٹ جائے نا، لوہے کا کیسے ٹوٹے گا؟ تو تم بڑے سخت آدمی ہو۔ بہرحال میں ابو بکر کی رائے پہ عمل کرتا ہوں۔ آپ نے فدیہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا درخت، جیسے صحرا میں چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، اس کے نیچے بیٹھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا اور پوچھا کہ ما یبکی کا یا رسول اللہ، حضور کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ درخت سامنے دیکھ رہے لگا، انہوں نے کہا اللہ کا عذاب یہاں تک آ گیا تھا، اگر اللہ ہمیں معاف نہ فرما ہو چکے تو عذاب نازل ہو جاتا، اور ما بقی منہا الا سعد و عمر، صرف تم اور سعد بچتے اور کوئی نہ بچتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ما کان النبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا، کیا بات ہے کہ ہم قیدی بنا کے آپ کے ہاتھ میں دیتے اور آپ چھوڑ دیتے صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے؟ اور اتنی تحدید آئی کہ لولا سبق من اللہ، اگر میں پہلے فیصلہ معافی کا نہ کر چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اس غلطی پر تمہیں عذاب عظیم پکڑ لے۔ تو حضور نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ لازماً مشاورت کریں، اور جب اللہ نے ہمیں ایک بات بتلا دی ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، بات ہی ختم ہو، جس بات کا اللہ فیصلہ کر دیں۔ اس لیے اچھا اسی طرح ایک مسئلہ بھی یاد رکھو، حضور نے فرمایا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کافروں کے ملک میں رہنا جو ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کی کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو نہ دین کا علم رہا ہے اور نہ دنیا کا علم رہا ہے۔ اب ہماری بدقسمتی تو یہ ہے نا جی کہ ہم نے دین کو بھی چھوڑ دیا اور دنیا کو بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن ان بدبختوں کے پاس دین تو نہیں ہے لیکن دنیا کے علم تو ہے نا جی، اس میں تو وہ بہت آگے ہیں۔ تو اب مسلمانوں نے ڈاکٹری پڑھنی ہو تو وہاں جائیں گے، سائنس پڑھنی ہو تو وہاں جائیں گے، ریاضیات پڑھنی ہو تو وہاں جائیں گے، فلسفہ پڑھنا ہو تو وہاں جائیں گے۔ اقبال جیسا بندہ بھی جرمنی میں فلسفہ پڑھتا رہا، تو ہمارے تو سارے وہاں، ہمارے محمد علی وہاں لا پڑھتے رہے، قانون کی ڈگری لیتے رہے، جتنے بڑے بڑے، اچھا جو وہاں سے پڑھ کے ہے وہ بڑا موجود ہوتا ہے، یہ جی بارٹ لا ہے، یہ برسٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اگر علم کے لیے جائے تو جائز، تجارت کے لیے اگر کافر ملک میں سفر کرے تو جائز ہے، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے سفر کرے تو جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ کافر کے ملک میں رہنا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقیدوں سے بھٹک جاتا ہے اور راستے سے پھسل جاتا ہے اور ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے دیہاتی کہتے ہیں کہ خربوزہ جو ہے خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، اس پر بھی وہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یعنی کفر سے اتنی نفرت ہونی چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا دوسری بات یہ بھی سمجھے کہ کفر سے نہ ڈرا کرو اور نہ احترام کیا کرو۔ اگر کوئی کافر آئے تو کھڑے ہو جاؤ،
استقبال کرو اس کو فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اگر ایک گلی ہے تنگ ہے تو اس انداز میں گزرو کہ وہ تنگ ہو کے گزرے، کھلا نہ گزر سکے، یعنی اس کی حکارت ہو، اس کو اپنی تن کے احاطہ محسوس ہو، اور نہ تم اس پہ سلام کہو، اگر وہ تم کو سلام کہے تو تم سے اتنا کہو وعلیکم، بس۔ وجہ کیا ہے کہ دشمن ہوتا ہے۔ ایک دن حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھی تھی، ایک یہودی گزرا کہنے لگا السلام علیکم، بی بی صاحبہ غصہ فرمایا وعلیکم ولعنۃ اللہ علیک وغضب اللہ علیک، فرمایا لعنت ہو تم پر، اللہ کا غضب ہو تم پر۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ اور میں نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں وہ بدبخت کیا کہہ رہا تھا؟ السلام مانا ہے سلامتی اور سام کا مانا ہے موت۔ وہ کہہ رہا تھا السلام علیکم، تم لوگوں پہ موت آئے، وہ تو بد دعا کر رہا تھا، میں کیسے خاموش رہتی؟ حضور نے فرمایا عائشہ اپنے اخلاق کو صحیح رکھو، دیکھو اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کیا کہا تھا؟ آپ فرمایا وعلیکم، تو اللہ میری دعا سنے گا، یہ یہودی کی دعا میرے بارے میں سنے گا؟ میں نے جواب دے دیا کہ وہ بہت تم پر پڑے، بات ختم ہو گئی، اب مزید زیادہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر وہ سلام تو ان کو پہلے تو سلام ہی نہ کرو، لیکن اگر وہ کریں تو وعلے۔ اب تو خیر مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا جی، اب تو مسلمان بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ۔ اب تو مسلمان ہائے، اب تو نیا مسئلہ آ گیا، ایک لفظ آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مسلمان نے ہر چیز چھوڑ دی، ہر لباس چھوڑ دیا، انداز گفتگو چھوڑ دیا، یعنی جتنے بڑے آدمی ہیں حضور نے فرمایا چھری کانٹے سے نہ کھاؤ، وہ چھری کانٹے کے بغیر نہیں کھاتے، تو حضور کی سنت چھوڑ کے کس کی سنت لے رہے ہیں؟ ایمان ٹٹے دل سے، کسی پہ ناراضگی نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ تو بہرحال جب قیامت میں جائیں گے یہ تو نہیں کہہ سکیں گے نا ہمیں کسی مولوی نے بتلایا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کھانا ٹیک لگا کے نہ کھاؤ، کرسی پہ بیٹھ کے نہ کھاؤ، میز پہ بیٹھ کے نہ کھاؤ، چارپائی پہ بیٹھ کے نہ کھاؤ، زمین پہ بیٹھ کے۔ تو ان کے ہاں تو جناب باقاعدہ ڈائننگ ٹیبل ہوتے ہیں، ڈائننگ چیئر ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں تو ڈائننگ کا لباس ہوتا ہے کہ کھانے پہ دعوت ہے رات کو تو بلیک سوٹ میں آئیں گے، کیونکہ انگریز اسی طرح کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جناب اگر جاگنگ کرنی ہے تو ٹریک سوٹ میں آئیں گے۔ یہ کس کی اتباع ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں، میں نہیں کہتا، آپ بتائیں مجھے کس کی ہم اتباع کر رہے ہیں؟ اچھا حضور پاک نے 1,24,000 انبیاء نے داڑھی منڈائی ٹھنڈے دل سے۔ مولوی کا مسئلہ نہ مانو، مولوی مکی کو چھوڑو، میں کیا بھیجنے کا انسان بھی نہیں، لیکن آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نے کبھی داڑھی منڈائی ہے؟ حضور کے صحابہ نے کبھی داڑھی منڈائی ہے؟ تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہا نے، علماء نے، اولیاء اللہ نے، کسی نے داڑھی منڈائی؟ تو تم کس کی شکل بنا رہے ہو؟ نہ تو انبیاء سے ملتی ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ فقہا سے، نہ علماء سے، نہ اولیاء اللہ سے، تو کس سے شکل ملتی ہے تمہاری؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب دیکھو نا، پینٹ پہنو جو مرضی ہے پہنو، اب تو خیر پینٹ بھی اب تو پرانی ہو گئی، اب تو لوگ نکر پہنتے ہیں نا جی، اب تو لڑکیاں بھی نکر پہن کے میراتھن ریس میں دوڑتی ہیں اور دوسرے ملک میں کافروں کے ساتھ جا کے کبڈی کھیلتی ہیں، باقاعدہ ٹینس کھیلتی ہیں، کرکٹ کھیلتی ہیں، ہماری بچیاں ترقی کر رہی ہیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو ہندوؤں کے گھر میں ہیں، پہلا نام عائشہ تھا، ابوشا کہلاتی ہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ ہنسنا، بیٹھنا، کھیلنا تو انسان ہے۔
فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو آپ مہربانی فرما کے میری بات نہیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بھئی انبیاء نے بھی کبھی پینٹ پہنی ہے، کبھی ٹی شرٹ پہنا ہے آدھے بازو والا، اور اللہ کے اولیاء نے کبھی گلے کے اندر سلیب لٹکائی ہے یا ٹائی لگائی ہے. اولیاء اللہ نے کبھی اپنے بال الٹے بنائے ہیں یا مانگ سیدھی نکالی ہے. تو کس کی شکل بنا رہے ہیں؟ خود فیصلہ کر لو. مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. مولوی سے تو آپ کو چڑ ہے نا، مولوی کی بات تو آپ نے ماننی نہیں نا، آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ سب کی مانیں گے لیکن مولوی کی نہیں مانیں گے. آپ ہماری بات نہ مان، لیکن آپ یہ کریں قیامت میں قرآن کہتا ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو ان کے ساتھ جو ان جیسے ساتھی ہیں ان کو کٹھے کھڑا کرو. حضور نے فرمایا جو جس کی شکل میں رہا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو قیامت میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایک واضح بات کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے. آگے تمہاری مرضی ہے، مانو نہ مانو. آج ہماری سب سے بڑی دوستی کافروں سے، ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. ہم ہر بیخ کافروں سے مانگتے ہیں، ہر مدد کافروں سے مانگتے ہیں، ہر علاج کافروں سے مانگتے ہیں، ہر بیماری کے لیے وائرس آ جائے ویکسین کافروں سے مانگتے ہیں. ان کے بغیر ہمارا یعنی سانس نہیں آ سکتا. اور وہ ہمارے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ یہ جتنی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، سرکار دو جہاں کے خلاف، عرب کے خلاف، حرمین الشریفین کے خلاف، پاکستان کے خلاف یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ان سب کے پیچھے گھر میں بیٹھ کے تحقیق کر لینا کون ہے کرنے والا، یہ کون پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ کون برین واشنگ کر رہا ہے، یہ کون لوگوں کو تیار کر رہا ہے، یہ کون معصوم بچوں کو دھوکے دے کے ظلم کے لیے ان کو جیکٹیں پہنا کے ان کو تیار کر کے مسلمانوں کو اڑانے کے لیے بھیج رہا ہے. یہ کون ایسا سمجھدار دشمن ہے کہ کبھی شیعہ پہ حملہ کرتا ہے، پھر سنی پہ کرتا ہے، پھر سنی پہ کرتا ہے، پھر شیعہ پہ کرتا ہے تاکہ ہمیشہ لڑتے رہیں. یہ کون ہے؟ اگر ایمان سے کہیں آپ کے محلے میں 100 گھر ہے مثال کے طور، اگر ہر گھر والے ہوشیار ہو جائیں تو وہاں کوئی باہر کا آدمی آ کے ٹک سکتا ہے؟ کوئی فیصلہ کر لیں کہ بھی ہم باہر کے آدمی کو کرائے کا مکان نہیں دیں گے جب تک تسلی نہیں ہوگی. آپ کے ہاں ہزاروں سکول ہیں، سکولوں کی دیوار ہی نہیں ہے، 4 دیواری بھی نہیں ہے، تو حفاظت کا انتظام کیا ہوگا؟ کیمرے کہاں لگاؤ گے؟ میدان میں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان بکتا ہے اور کوئی مذہب نہیں بک رہا. ہندو نہیں بک رہا، سکھ نہیں بک رہا، یہودی نہیں بک رہا، عیسائی نہیں بک رہا، مجوسی نہیں بک رہا، اور اسی طرح دیکھ لیں بدھ مت والے نہیں بک رہے، یدھ مت والے نہیں بک رہے. ہر جگہ مسلمان بک جاتا ہے. وجہ اب کیا ہے؟ معنی یہی ہے کہ اس کے اندر اسلام نہیں ہے. بس ایک موٹی بات جان، اسلام ہوتا تو اسلام کے خلاف کبھی بک سکتا ہے، اسلام ہوتا تو کبھی مسلمانوں کے خلاف بک سکتا ہے. تو اس عالمی سازشوں کو سمجھیں، اس یہودی سازشوں کو سمجھیں، اس ہندو کی سازشوں کو سمجھیں خدا کے لیے. اور علاج کیا ہے کہ دین پہ جم جاؤ. علاج کیا ہے؟ اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو. سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنی اولاد کی اصلاح کرو، اپنی بیٹے بیٹیوں کی اصلاح کرو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں.
اس لیے ہم مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کی تحدید پہ غور کرو، کتنی تحدید ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کافروں سے دوستی کرے گا گویا وہ بھی ان میں سے ہے، یعنی وہ بھی کافر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ جو خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا کافر ہو جائے خدا کا کوئی نقصان ہو جائے گا، ساری دنیا مسلمان ہو جائے اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ ہدایت بھی اس کو ملتی ہے جو طالب ہدایت ہے، جو ہدایت کے لیے آتا ہے، پھر اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن جو اپنی جانوں پہ ظلم کریں اور ہدایت نہ لینا چاہے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بطر الذی، اس پہ مفسر نے قال ابن ابی حاتم حدثنا کثیر ابن شہاب قال حدثنا محمد یعنی ابن سعید ابن سابق قال حدثنا عمرو ابی قبیس عن سماک ابن حرب ان ایاز ان عمر امر ابا موسى الاشعری ان يرفع اليه ما اخذ وبعث في يديم واحد وكان له كاتب نصراني فرفع اليه ذلك فعجب عمر وقال ان هذا لحفيظ هل انت قارئ لنا كتابا من المسجد جاء من الشام فقال انه لا يستطيع فقال عمر اجنب هو قال والنصراني قال فانتهرني وضرب فخذي ثم قال اخرجوه ثم قرأ هذه الآية ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ اب فرماتے ہیں حضرت ایاز کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ جو اس کے صوبے میں آیا ہے یا جو اس نے دیا ہے سارا حساب کتاب جو ہے ایک چمڑے کے اس پہ لکھ کے بھیج دیں مجھے کہ تم نے کتنا دیا ہے اور کتنا بیت المال میں آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کاتب تھا، جو منشی تھا، وہ نصرانی تھا، لیکن وہ بہت بڑا لکھا آدمی تھا، بہت قابل تھا۔ فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عمر، انہوں نے وہ سارا لکھ کے اور اس کی فرشتے بنا کے حضرت عمر کو بھیج دی۔ حضرت عمر دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یار اتنا حساب کتاب بڑا صاف ستھرا حساب ہے کہ یہ آیا یہ گیا یہ آیا یہ گیا، ڈیٹ وائز تاریخ وائز ساری ترتیب ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ان ھذا لحفیظ، یہ بڑا کوئی دیانتدار آدمی ہے۔ اب نے هل انت قارئ لنا کتابا فی المسجد جاء من الشام، آپ نے فرمایا کہ اچھا تم ہمارے پاس ایک شام سے خط آیا ہے اور وہ اسی زبان میں ہے، عبرانی اور سریانی میں، جو ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو کیا تم وہ آ کر ہمارے پاس پڑھ سکتے ہو؟ مسجد میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ انہ لا یستطیع، ابھی موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ حضرت وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا انہ لجنب، کیا وہ حالت جنابت میں ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، اس لیے نہیں آ سکتا؟ تو ابھی موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ نہیں حضرت، جنوب تو نہیں ہے، لیکن بل نصرانی، وہ نصرانی ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ قال فانتهرني وضرب فخذي، حضرت عمر نے مجھے ڈانٹا اور مجھے مارا، ایسے فرمایا اخرجو، نکالو اس کو، تم نے اس کو کاتب بنایا ہوا ہے کافر کو، جو تمہارے اور مسلمانوں کے راز دشمنوں کو جا کے دے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ثم قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عثمان بن عمر
قال انبانا ابو محمد بن سیرین قال قال عبد الله بن عتبہ ليتقي احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر قال فظناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عتبہ نے فرمایا لِيَتَّقِ أَحَدَكُمْ تمہارا ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ ہاں پھر ہمیں سمجھ آئی کہ بھی ہم تو مسلمان ہیں کیسے یہودی. فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اگر ان سے دوستی رکھو گے تو گویا تم بھی ان میں سے ہو. اب شاید وہ یہی مانا لینا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دوستی کی وجہ سے ہم بظاہر مسلمان ہوں لیکن اندر سے یہودی اور نصرانی بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ تحقیق کر دی ہے اور بتلا دیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور تم ان پر کسی قسم کا اعتبار نہیں کر سکتے ہو, اعتماد نہیں کر سکتے ہو اور ان سے موالات نہیں رکھ سکتے ہو, ان سے دوستی نہیں رکھ سکتے ہو. بلہا ایک ہے دنیاوی مدارات معاملات وہ ہو سکتے ہیں, یعنی تجارت ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, آپ کا کسی بزنس میں وہ شریک ہے, آپ مال دیتے ہیں لیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. منع یہ ہے کہ دلی تعلق نہ رکھو. اگر دلی تعلق رکھو گے تو پھر گویا کہ تم بھی ان میں سے ہوگے. موالات منع ہے. وحدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابن فضیل عن عاصم عن اکرمۃ بن عباس انه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قل قال الله تعالى منكم فإنه منهم فروال بزناد نحو ذلك. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ نصرانیوں کا یا یہودیوں کا ذبیحہ جو ہے حلال ہے؟ میں ہاں حلال ہے, وہ کھا سکتے ہیں. اللہ نے دوستی سے منع کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی جانور ذبح کر تو نہ کھائیں. اور اصولی بات یاد رکھو کہ جہاں تک ذبیحے کا تعلق ہے اس میں ایک ہی بنیاد ہے کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. اس جانور کو کھا سکتے ہو جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا ہو. اور ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اور اس جانور کو نہیں کھا سکتے ہو جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو یہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں, یہ بھی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. دیکھو نا, حتیٰ کہ آپ نے شکاری کتا چھوڑا ہے, اللہ اکبر کر کے چھوڑ دیا, اس نے جانور پکڑا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اگر کتے کا پکڑا حلال ہے تو نصرانی کا ذبح کیا وہ بھی حلال ہے, یہودی کا ذبح کیا بھی حلال ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. اچھا, ہندو جو ہے یا مجوسی ہیں یہ اللہ کا نام نہیں لیتے. اچھا, آج کل تو خیر دنیا میں نصرانی بھی نام کے رہ گئے, نصرانی نہیں ہے. کہتے تو ہیں کہ یہ عیسائی ہیں فلاں, ان کے پاس نہ کتاب ہے نہ دین ہے, نہ دین عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں. وہ تو بالکل. البتہ یہودی بدبخت بڑا پکا ہے اپنے مذہب پہ, یعنی یہودی کبھی بھی بغیر ذبح کیے ہوئے گوشت نہیں کھائے گا. اس لیے جہازوں میں اور باہر کے ملکوں میں اگر آپ نے جانا ہو تو آپ کو کوشر مانگنا چاہیے, یعنی وہ ذبیحہ جو یہودیوں کا وہ ہر حال میں ذبیحہ. اور وہ اتنے زور آور لوگ ہیں کہ امریکہ میں اور ایشیا میں, یورپ میں, ہر ملک میں انہوں نے جہاں جہاں دکانیں ہیں گوشت کی, انہوں نے اپنا الگ سیکشن بنوائے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کوشر ہے, یہ یہودی ہے, یہودیوں کا ذبیحہ ہے. لیکن مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون, مسلمان فکر ہی نہیں کرتا. جس ہوٹل میں چلے گا کھا لے گا, پوچھے گا نہیں بھی یہ کہاں کا مال ہے, کہاں کا ذبیحہ ہے, کس ملک سے آیا ہے, اس نے تو کھانا ہے نا بس. وہ کبھی فکر نہیں کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, بات تو مسلمان ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں, باہر جا کے خنزیر کا گوشت کھاتے, شرابیں پیتے ہیں اور انگریزوں سے بھی بڑھ کے پیتے ہیں.
وہ اگر ایک پیک پیے یہ پوری بوتل پی جاتے ہیں، وہ سوڈا ملا کے پیے یہ نیند پی جاتے ہیں، اور وہاں پخانا پیشاب اسی سے نکل رہا ہوتا ہے، یہ پھر بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ نقل میں اتنی آگے بڑھ گئے ہیں، وہ سارے دن میں 3 سگریٹ پیے گئے 3 ڈبی پی جائے۔ وہ کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ہر سودے پہ جھوٹ بولے گا۔ ہندوستان یعنی کافر ہے انگریز، لیکن معاملات میں بڑا سیدھا ہے، آپ کو جو کہیں گے وہی ہوگا۔ اگر ان کے تھان میں کسی جگہ کوئی کٹ آ گیا ہے، کوئی دھاگا کم ملنے کھینچ لیا ہے، وہ اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں گز پہ یہ نقص ہے، لہذا یہ کپڑا 30 کے بجائے ابھی 29 گز ہوگا، پورا لکھا۔ یعنی وہ تجارت میں معاملات میں بالکل دیا، اسی لیے پوری دنیا میں ان کی تجارت ہے نا جی۔ ہم نہ دین میں رہے ہیں نہ دنیا میں رہے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، اور اسلام کے مطابق تو ہمارا ایک بھی سودا نہیں الا قلیل من عبادی الشکور، ورنہ ہر بات پہ قسم کہیں، خدا کی قسم یہ رہا کہ میں نے 100 روپے میں خریدی ہے یار، آپ کو کیسے اس سے کم دے دوں، پھر ایسا ایسا وہی 50 دے دیں، وہ قسم بھی گئی ہر بلا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے جی کہ اگر کسی بیماری کے لیے کبوتر کو ذبح کر کے وہ جو خون بوقت ذبح نکلتا ہے، وہ بیماری کے لیے بطور مالش کسی دوا میں ملا سکتے ہیں؟ کھانا حرام ہے نا، اس کا کھانا حرام ہے، دم مسفوح کھانا حرام ہے، یہ تو نہیں ہے کہ لگانا بھی حرام ہے، وہ دوائی میں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک سفر میں کم از کم کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہیں یہ نہیں کہا کہ ایک کرو۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایک کرنا ہے دوسرا نہیں کرنا ہے۔ یہ جو میرے بھائیوں کو غلط فہمی ہے نا، اللہ مجھے بھی اور انہیں بھی ہدایت دے، وہ اس مصیبت میں پڑ گئے ہیں کہ بھی حضور پاک جب آئے تھے تو آپ نے تو ایک عمرہ کیا ہے نا، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں دوسرا عمرہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور نے نہیں کیا۔ تو حضور نے طواف کتنے کیے ہیں یہ بھی تو شمار کرو نا، کہ اسی سفر میں حضور نے طواف کتنے کیے۔ اگر کوئی زیادہ طواف کرے تو وہ مخالف ہے حضور کا۔ کوئی عقل سے کام بھی تو سیکھا کرو نا خدا کے لیے۔ اصل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت قرآن حدیث میں ثابت ہے تو اس کا تکرار جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ حجج النسک و عمر التطر، حضور نے فرمایا بار بار حج کرو، بار بار عمرے کرو، ینفیان الذنوب والفقر، کہ وہ گناہوں کو بھی اور غریبی کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اب حضور نے ساری زندگی میں ایک حج کیا ہے، تو جو لوگ 10 حج کرتے ہیں مخالف ہیں حضور کے، کہ بھی حضور نے تو ایک حج کیا ہے۔ حضور نے ساری زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، تو جو 5 عمرے کرے گا مخالف ہے۔ یار خدا کے لیے کوئی سمجھا بھی تو کرو نا، ہر بات میں یہ نہ آیا کرو کہ بھئی اور جی حضور پاک نے سفر میں دوسرا موقع ہی نہیں ملا، حضور حج سے واپس آئے تشریف لے گئے۔ اگر کوئی آدمی نماز عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے، اس کو خیال یہی تھا کہ میں تہجد میں اٹھ کے تہجد کے بعد پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ سکا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ قضا کرے گا، کہ وہ کہتے ہیں وتر واجب ہے، ان کی قضا کرنی ہوگی۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وتر سنت ہے، پڑھ لیتا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو قضا کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن ایک بات کو سمجھا کرو، ہم نے الحمدللہ بحیثیت طالب العلم بڑا غور کیا ہے، اللہ ضد سے بچائے، اللہ حسد سے بچائے، بغض سے بچائے، مسلمانوں کو لڑانے سے بچائے، لیکن ہم نے دیانتداری سے یہ دیکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ جو تھی اور آپ کو اللہ نے جو فکر نارسا عطا فرمائی تھی، ان کا ہر مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑی احتیاط پہ مبنی۔ اب مثلاً کہ ظہر کی نماز سے پہلے صحیح حدیثوں میں 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے اور 4 رکعت پڑھنا بھی بی بی حفصہ کی روایت سے ثابت ہے۔ اچھا، اب جس آدمی نے مثلاً 4 رکعت پڑھی ہے تو 2 رکعت والی حدیث پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور اگر 2 رکعت پڑھی ہے تو 4 والی حدیث تو رہ گئی۔ امام صاحب وہ جامع چیز دیتے ہیں کہ حضور کی ہر فرمان پہ عمل ہو۔ اسی طرح تراویح دیکھ لیں، بعض 8 پڑھتے ہیں، بعض 11 پڑھتے ہیں، بعض 12 پڑھتے ہیں، اور بعض اجماع صحابہ کے پیش نظر 20 پڑھتے ہیں۔ اب مثلا جس نے 8 پڑھی تو 11 والی حدیث وہ تو رہ گئی، جس نے 11 پڑھی تو 13 والی حدیث وہ رہ گئی، اور جس نے 20 پڑھی تو ساری حدیثوں میں عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ امام صاحب بڑا جامع مسئلہ ہے۔ مثلا یہی وتر دیکھ لیں، امام صاحب فرماتے ہیں واجب ہے۔ اچھا، اگر تم قضا کر لو گے تو کوئی گناہ ہوگا، اور نہیں کرو گے اور قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ وتر تو واجب تھے، تم نے نہیں چھوڑے تو کہاں سے پورے کرو گے؟ اچھا، نہیں پڑھنے تھے، چلو ڈفل ہو گئی، کوئی گھاٹے والا سودا تو نہیں ہوا نا، چھوڑنے میں تو گھاٹے والا سودا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ حنابلہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک جو ہے، جو زیور عورت استعمال کرتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ روز پہنے، مثلا شادی وغیرہ پہ، خوشی وغیرہ پہ پہنے، سال میں 1 دفعہ پہنتی، لیکن وہ پہننے کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو حنابلہ کے نزدیک ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، پہننے کے لیے ہے، بیچنے کے لیے، سب پہ زکوٰۃ۔ وہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن پہ غور کرو۔ قرآن کہتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے چاندی کے ڈھیر لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں تو ان کو عذاب دلدناک کی بشارت دے دو۔ تو وہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ پہننے والا سونا ہے یا رکھنے والا، کوئی قید ہے؟ مطلق حکم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے کسی کے ہاتھ میں دیکھے 2 کنگن، آپ نے فرمایا کہ خط اللہ کے راستے میں زکات دیا تو ورنہ سواران من نار، یہ 2 کنگن جو ہیں جہنم کے کنگن بن جائیں گے، تو حدیث بھی آ گئی۔ چلو اب ایک مسئلہ سمجھ لو، قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی وہ زکات زیور پہننے والے پہ دینا ضروری نہیں تھا، تو جنہوں نے دی ہے ان کا صدقہ ہو جائے گا، خیرات ہو جائے گی نا۔ اچھا، اور اگر فیصلہ ہو گیا کہ وہ زیور پہ زکات دینا ضروری تھا اور آپ نے نہیں دیا، اب کہاں سے دو گے قیامت میں؟ اس لیے ایک ایک مسئلے کو دیکھیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس، اور پھر حدیث 2 مل گئی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے کس پہ عمل کیا، کیونکہ وہ وزیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمیشہ حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، حضور کے ہر عمل پہ ان کی نظر ہے۔ میری والدہ کا آپریشن ہے دل کا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک بیوہ ہے، اس کا پھپھی زاد بھائی جو ہے وہ اس کا محرم تو نہیں ہے، لیکن بوڑھی عورت ہے، اور بھی عورتیں ہیں تو گنجائش ہے آنے کی، اور اگر جوان ہے تو نہ آئے۔ یہاں پر جوتے جو ہیں وہ لوگ لے جاتے، اس لیے لے جاتے ہیں کہ جوتے جیسے ہزاروں جوتے ہیں، تم اپنے جوتے کو کپڑے میں باندھ کے رکھو، مجال ہے کوئی لے جائے۔ اگلا آدمی آتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے شاید یہی میری چپل ہو،
بہرحال اگر کوئی تمہارے لے جائے تو تم کسی کے نہ لو، کسی کے جوتے اٹھانا منع ہے۔ میں نے حالت احرام میں جب وضو کیا تو وضو کے دوران میری پلکوں کا بال گر گیا، کوئی بات نہیں، وضو کرتے ہوئے سارے بال بھی گر جائیں، کچھ نہیں ہوتا، گر جائیں تم نہ توڑو، فرق سمجھو۔ کہ حضور کی پیدائش جو ہے جہاں بنا ہوا ہے نا مکتبۃ الحرم، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ یہ مکے مدینے میں جو الحمدللہ حکومت ہے یا علماء ہیں، مشائخ ہیں، یہ تو حدیث رسول کے عاشق ہیں اور حضور کے فرمان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی جگہ تو یہ رہنے دیتے، ان کو تو حقیق ہے کہ یہی جگہ۔ کعبہ مسجد حرام سے الوداع کریں، طواف الوداع کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ نصیب کرے۔ ناجائز عشق سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے عشق کر لیں، حضور پاک سے عشق کر لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشقوں سے عشق کر لیں، ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو گندے عشق سے آپ بچ جائیں گے۔ مسجد حرام میں دعا کر کے جائیں، اللہ دوبارہ نصیب کرے۔ بیعت کرنی چاہیے، ہاں اگر شیخ کامل ہے، متبع سنت ہے، قرآن و حدیث کے جاننے والا ہے اور خود بھی عمل کرنے والا ہے تو کرنی چاہیے۔ اس دور میں آدمی کو کسی کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کی بات پہ عمل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود متبع سنت ہو۔ اگر وہ خود اہل بدعت میں ہے تو نہیں کرنی چاہیے۔ استقامت کا طریقہ یہی ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، دین والوں کی صحبت اختیار کرو۔ خود قرآن یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا ڈر بھی دل میں رکھو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت سے آدمی بنتا ہے، لیکن علماء کی صحبت ہوگی، اہل اللہ کی صحبت ہوگی، تہجد گزاروں کی صحبت ہوگی، نماز والوں کی صحبت ہوگی تو نماز پڑھے گا، اگر گانے والوں کی صحبت ہوگی تو پھر گانے سیکھے گا۔ اگر باپ اور بیٹی نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد اس نے اپنی بیٹی سے حلق کرا لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو مطاف میں لوگ فوٹو شوٹو بناتے ہیں، یہ تو لوگوں کو خود ادب کرنا چاہیے اللہ کے گھر کا۔ یہ کوئی اسٹوڈیو تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ باقی یہ حکومت کیا یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام ہم سے حکومت کرائے، ہم نے خود حیا نہیں کرنی۔ انہوں نے سوچا تھا، انہوں نے جیمر لگائے تھے، لیکن ان کا باقی سسٹم جام ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں، تمہارا علاج کریں گے انشاءاللہ، وہ ہر بات کا کوشش کرتے ہیں بیچارے۔ احرام کی حالت میں خواتین جو ہے فیس ماسک لگا سکتی ہیں، اگر ان کو بیماری کا خوف ہے لگا سکتی ہیں۔ چہرے کا حجاب زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک چہرے سے مس نہیں ہونا چاہیے، آگے کپڑا کھینچ لے، جیسے ہمارے دیہاتوں میں عورتیں گھونگھٹ نہیں کھینچ لیتی، ان کو بھی نہیں لگتا، پردہ بھی رہتا ہے۔ والد وفات پا چکے ہیں، والدہ ضعیف 90 سال کی ہیں، ان کے لیے بالکل عمرہ کرو، حج کرو، ضرور کرو۔ نماز میں اگر امام قرات جہر کر رہا ہے، سجدہ تلاوت آ جائے تو مقتدی کیا کرے؟ جبکہ ان کو معلوم نہیں کہ امام نے اللہ اکبر کہا ہے، معلوم نہیں کیا نماز میں کیا وہ کوئی دوسری بات سوچ رہے تھے، یعنی قرآن نہیں سن رہے تھے۔ سب دنیا جب سجدے میں چلی گئی پھر بھی ان کو معلوم نہیں۔ اگر رکوع میں گئے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اگر کھڑے رہے ہیں تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ معلوم نہیں جی ان کو، کوئی عقل کی بات ہے بھلا کہ ایک صف کے 200 آدمی ہیں، 199 تو سجدے میں چلے گئے، ان کو معلوم نہیں تھا۔
میں نے عمرے کے طواف میں کپڑا رکھا ہوا تھا، پھر کسی نے بتایا تو میں نے منہ ڈھاجو نکال لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ عورت بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی ہے، کہاں سے؟ اپنے ملک سے آگے نہیں کر سکتی۔ مکے میں رہتے ہوئے عورتوں کے ساتھ چلی گئی ہے مسجد عائشہ، احرام نیت کر کے آ گئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ سفر منع ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے اس دور میں عورت کو اکیلا نہیں جانا چاہیے۔ اولاد کے لیے اصولی بات یہی، استغفار پڑھو تو استغفار کی برکت سے اللہ اولاد دیں گے۔ شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں میرا بھائی، آج کل میڈیکل سائنس بڑی ایڈوانس ہے، دونوں میاں بیوی پہلے جا کر کسی اچھی لیب سے، اچھی سینٹر سے چیک اپ کراؤ، اپنا بھی اور بیوی کا بھی، یہ نقص تمہارے اندر ہے یا بیوی کے اندر ہے، پھر علاج بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ میں نے بڑا غلط کام کیا، میری بیوی کو بھی پتہ چل گیا، پھر میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے تباہ نہ ہو جھوٹی قسم کھائی، اس کا کیا کفارہ ہے؟ جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہے، کفارہ تو اس قسم میں ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام نہ کرنے کی ہم قسم کھا لیں، کہ قسم کھا لیں گے جی اللہ کی قسم میں دودھ نہیں پیوں گا، اس قسم کو توڑ دو، دودھ پیو اور کفارہ ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کھاؤ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو جان چھوٹ گئی، یہ کیسے کہا ہے آپ کو؟ لوگوں نے مسئلے بنا رکھے ہیں نا کہ جھوٹی قسم کھا لو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ میں چپ رہنا چاہتا ہوں، کوئی چیز مجبور کرتی ہے، اگر شرعی مسئلہ ہے پوچھنا چاہیے، چپ نہ رہو۔ شرعی مسئلہ ہے تو شرعی مسئلے میں کوئی حیا نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، اللہ نے بھی قرآن میں مچھروں کی بھی مثالیں دی ہیں، مکھیوں کی بھی مثالیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہر قسم کی مثال دی ہے، تو تمہیں کیا شرم ہے بھائی؟ کبوتروں کے دانوں میں سے جو لوگ جو کے دانے چنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے کھانے سے اولاد ہو جاتی ہے، مجھے تمہارا آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ خامن سے اولاد نہیں ہوئی کبوتر سے ہو جائے گی، تو کبوتر کے دانے نہ چنیں، کبوتر کو لے جائیں وہاں اپنے پاس رکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دانے ہم نے خود ڈالے ہوئے ہیں، جو اسی میں ہیں۔ کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے۔ پاکستان میں لوگ درود شریف پڑھاتے ہیں، ہم کو دعوت بھی درود پڑھنا تو منع نہیں ہے، بالکل جائیں، درود و سلام پہ کھڑے ہو کے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور آ گئے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ کفر ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ درود شریف بھی نہ پڑھو، آپ چلتے ہوئے اٹھتے بیٹھے ہر حال میں درود پڑھیں، ہر نماز میں مسلمان درود پڑھتا ہے، سنت میں پڑھتا ہے، فرض میں پڑھتا ہے، واجب میں پڑھتا ہے، حتیٰ کہ جنازے میں پڑھتا ہے۔ کون سا ٹائم ہے جب درود نہیں پڑھا جاتا ہے؟ لیکن یہ جو درود ہے نا کہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، یہ کافر ہو جاتا ہے آپ۔ اسٹیٹ بینک کے بانڈ کا انعام ملا ہے تو وہ جو ہے نا جی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ آپ غریبوں کو دے دیں۔ اسلامک انشورنس کروانا بھی ناجائز ہے، اپنا اس کا پرافٹ کوئی نہیں ہوتا، وہ سود ہوتا ہے، بالکل وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہا تھا کہ جو عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے، یہ حضور کی شریعت کا حکم ہے، یوسف علیہ السلام کی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اس بیچارے کو مسئلہ ملا نا، انہوں نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، تو اعتراض تو کرنا تھا نا مولوی پہ، تو یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تم عمل کرو گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس شریعت میں تو ان کے والدین نے سجدہ بھی کیا تھا، تم کرو گے؟ کچھ سوچ سمجھ کی بات کیا۔